ملکہ ترنم کہلائی جانے والی خوبصورت آواز میڈم نور جہاں کی زندگی کا ایک مکمل جائزہ اور ان کی زندگی کی مکمل داستان۔ ملکہ ترنم کو نئی بلندیوں پر لے جانے والی ایک ایسی شوخ آواز جن کی شخصیت بھی ان کی آواز کا تاثر لیے ہوئی تھی۔ آواز پر ایسا عبور کہ ترنم کی ملکہ کہلائے۔ نور جہاں کو بیک وقت حسن اور خوش الہانی کے تخت پر سرفراز کیا گیا۔ گائکی میں تاثر پیدا کرنا، غزل یا نیم کلاسیکی موسیقی اور شاعری کے مزاج کو برتنا ملکہ ترنم کا خاصہ رہا۔ مشکل سے مشکل کمپوزیشن کو ایسے آسانی سے گاتی کہ سننے والوں تک کو گمان ہوتا شاید یہ ہم بھی گا لیں گے، مگر حقیقت یہ رہی کہ جب بھی کوئی گائکہ اسے گاتی تو وہ ناکام ہو جاتی۔ انہوں نے اپنے تمام گلوکاری کے بھرم کو پامال کر دیا۔ ناظرین و سامعین، ہندوستان کی فلمی موسیقی سے پہلے کلاسیکل موسیقی کے میلوں پر جہاں بڑے بڑے موسیقار ان کی دسترس کا انتظار کرتے اور اس کا اظہار کرتے، بی میڈم نور جہاں اپنے فن کا مظاہرہ کرتی تو استادوں سے داد وصول کر لیتی۔ ہندوستان میں فلمی موسیقی کا عروج ہوا تو دور تک نور جہاں کے قد کی کوئی گائکہ نہ تھی۔ قیام پاکستان کے بعد اس طرف آئی تو رشید اتری، ماسٹر عنایت، ماسٹر غلام حیدر اور خواجہ خورشید انور جیسے موسیقاروں نے ان کی آواز کی پہنچ کو سامنے رکھ کر شاہکار دھنیں تشکیل کی۔ نور جہاں جب اردو فلموں میں گا رہی تھی تو پنجابی فلموں کے موسیقاروں کا خیال تھا کہ ان کی آواز پنجابی گانوں کے لیے موزوں نہیں ہے، لہٰذا انہیں پنجابی گانوں کے لیے سائن نہیں کیا گیا۔ لیکن جب آپ نے پنجابی گانے لنگ آجا پتن چنا دے یار کے لیے قیام پاکستان سے پہلے آزمایا اور کامیاب بھی ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد میڈم کو ان کی پہلی فلم چنوے کے لیے بطور پلے بیک سنگر سائن کیا گیا۔ فلم کا گیت میں مڈیا سیالکوٹیا زبان زدِ عام ہوا۔ پھر پنجابی گانوں کے لیے نور جہاں کو لازم و ملزوم ہو گئی۔ کہاں اردو گانوں کی آواز اور کہاں پنجابی گائیکوں کا تیور انداز میں جو بھرپور گلے کا تقاضا کرتا تھا۔ میڈم نے یوں رچا کر گایا کہ ان پر پنجابی گیتوں کی ہی چھاپ لگ گئی۔ ناظرین و سامعین، میڈم نور جہاں ایسا خوبصورت احساس اجاگر کرتی کہ سننے والے وجد میں آ جاتے۔ موسیقار نثار بزمی نے ہلکے پھلکے اور شوق و چنچل گیتوں میں نور جہاں کی آواز کو وہ خوش رنگ ماحول دیا کہ نور جہاں کا ترنم سرک دریا کی صورت بہتا دکھائی دیا۔ آپ کو میں بتاؤں، میڈم نور جہاں کی آواز کو شاعری جب بھی میسر آئی، میڈم نور جہاں نے اسے بلندیوں پر پہنچایا۔ اس کی بہترین مثال ان کی گائی ہوئی فیض احمد فیض کی نظم مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، جس میں نور جہاں نے نچلی سروں سے لے کر اوپر کے سروں تک کا سفر بھی کیا۔ اس کی بہترین مثال ان کی گائی ہوئی فیض احمد فیض کی نظم، جسے میڈم نے یوں برتا کے فیض کو کہنا پڑا کہ یہ نظم اب میری نہیں، نور جہاں جی کی نظم ہے۔ بھجن بھی بہت گائے۔ ٹی وی پر ملکہ ترنم میڈم نور جہاں کی پروگرام کی ریکارڈنگ شروع ہوئی تو میڈم کی خوبصورت ساریاں دھنک رنگ کی صورت سکرین کے افق پر جھل ملانے لگی۔ ایسا دلکش انداز کہ پورا گانا ایک ہی جگہ ٹھہر کر گاتی، مگر اس خوبصورتی سے عکس بند کرواتی کہ دیکھنے اور سننے کی ہر دو حسرتیں تسکین پا جاتی۔ میڈم کو جسے گیت کے مزاج کو اس کی کیفیت میں رچانے پر ملکہ تھا، وہیں راگ کی فضا میں الفاظ کو اجاگر کر کے نغمگی و ترنم پر شاعر کے قائم کردہ تاثر کو بھی رعایت کرنا انہی کا حصہ تھا۔ 80 کی دہائی میں نور جہاں پر پنجابی کی چھاپ لگ چکی تھی۔ اس کے بعد آپ نے ایک بار یہ ثابت کیا کہ موسیقی کے ہر میدان میں نور جہاں کی سلطنت قائم ہے۔ ماسٹر نذیر کی موسیقی کی خاص بات یہ تھی، جب وہ نور جہاں کو کوئی گیت دیتے تو نور جہاں اس کو سنتے ہی گنگناتے لگتی اور پھر وہ شاہکار منظر پر آتا جیسے رات پھیلی ہے تیرے سرمائی آنچل کی طرح۔ ناظرین، میڈم نور جہاں نے مشکل سے مشکل دھنوں کو بھی کچھ یوں انداز میں گایا کہ ان کے فن کی جہاں وہ اندھا مثال بنے، وہاں پر شاعر و کمپوزر کو بھی امر کر دیا۔ میں آپ کو یہاں پر میڈم نور جہاں کی گائی گئی کیا کیا غزلیں دکھاؤں اور بتاؤں، ان کا ہر گانا ہی اپنے آپ میں ایک کمال بھی تھا اور مثال۔ لیکن اسی کے باوجود بھی ان کی جو ذاتی زندگی جو ہے وہ مختلف تنازعات کا شکار رہی، شادیاں بھی ہوتے رہی، طلاقیں بھی ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو بطور فنکارہ کچھ یوں لوگوں کے سامنے لانے میں کامیاب ہوئی کہ آپ کو امر گائکی کا قرار دے دیا گیا۔ اور حقیقت بھی یہی کہ میڈم نور جہاں کا نام موسیقی کے ہر میدان میں کچھ یوں گونجا کہ اس کی ذاتی زندگی تنازعات بھی اس کے سامنے ماتی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، اگر پسند آئی تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔